آرزو نے 2 دن بعد کالج جانا شروع کر دیا اور اس کی طبیعت بحال ہوگی۔ چہرے کی سرخی آہستہ آہستہ واپس آئی۔ اس میں چند دن لگے لیکن نکاہت 2 دن میں دور ہوگی۔ نشے کی سی کیفیت بھی نہ رہی اور وہ پھر سے نارمل ہوگی۔ پیٹ پر سانپ کے ڈسنے کے نشان اب بھی موجود تھے۔ پہلے 2 ننھے گڑھے سے تھے جن کی رنگت نیلی سی تھی، اب وہ دونوں گڑھے بھر کر دانوں کی سی شکل اختیار کر کے سرخی مائل ہو گئے تھے۔ وہ اس معاملے کے باوجود کوشش کے سمجھ نہ پائی۔ سنہری سانپ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے اسے ڈسا بھی تھا۔ پیٹ پر اس کی نشانی موجود تھی لیکن ڈسنے کا اثر کسی خطرناک صورت میں نہیں نکلا۔ اس نے اس معاملے کو اپنے تک محدود رکھا اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ یہ بات کسی طرح کمار رائے کو معلوم ہو جاتی تو جانے اس پر کیا گزرتی۔ آرزو میں اس کی جان تھی۔ یہی وجہ تھی جب وہ آرزو کو لے کر کراچی منتقل ہوا تھا تو اس نے آرزو کو سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ اس نے اپنا نام بھی بتانے کے لیے منع کر رکھا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد صرف کمال بتانے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ صاف تھی۔ ایک تو روشن گوٹ میں کچھ پراسرار قوتیں آرزو کے پیچھے لگی تھی اور اسے اپنے ساتھ اڑا لینا چاہتی تھی۔ پھر کنگن پور والوں سے دشمنی۔ اگرچہ راجہ سلیم صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ ان واقعات کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کمار رائے کو آرزو کی طرف سے قدرے سکون ہو گیا۔ وہ خوش تھا۔ روشن گوٹ سے اس کا منتقل ہونا بڑا مفید ثابت ہوا۔ آرزو اگرچہ 15ویں سال میں لگی تھی لیکن اس نے قد کار خوب نکالا تھا۔ وہ دیکھنے میں 16-17 برس کی لگتی تھی۔ کمار رائے چاہتا تھا کوئی اچھا سا بر تلاش کر کے رکھے اور اس کی شادی جلدی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کے لڑکوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کمار رائے ایک سوشل شخص تھا۔ کراچی میں اس کے وسیع تعلقات تھے۔ ابھی تک اس نے ان نظر سے گرانوں کو نہیں دیکھا تھا لیکن اب وہ جہاں بھی جاتا آرزو کو اپنے ساتھ رکھتا۔ لڑکے ایک سے ایک تھے لیکن جو مثالی پی کر اس کے ذہن میں موجود تھا اس سانچے میں ابھی کوئی فٹ نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب آرزو نے اپنی سہیلی مہرنسا کے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو بیٹھے بیٹھے چونک گیا۔ اپنی بیٹی کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ آرزو چور سی بن گئی۔ بابا نے نہ جانے اس کی کیا چوری پکڑ لی تھی لیکن وہ تو اپنے خیالوں میں تھی۔ مہرنسا کا نام سن کر اچانک رامش خیال اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ بابا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آرزو نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے میری جان، کمار رائے نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ تم ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، یہ بتاؤ وہاں کتنی دیر لگاؤ گی؟ بابا اس کے ہاں پہلی بار جا رہی تھی، وہ اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے گی، 2-2.5 گھنٹے تو ضرور لگیں گے، آرزو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسے خدشہ تھا کہیں کمار رائے منع نہ کر دے۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کے آگے دوست کے پاس چلا جاؤں گا اور واپسی پر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بابا زندہ باد۔ آرزو نے بچوں کی طرح تالیاں بجائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مہرنسا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی، وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ آرزو نے پھر دیر نہ لگائی۔ اس نے فوراً مہرنسا کو فون کیا اور ساتھ ہی بتا دیا وہ اپنے بابا کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ سن کر مہرنسا واقعی خوش ہوگی۔ آرزو پھر رات کا کھانا کھا کر جانا؟ ارے نہیں مہرو، بابا اتنی دیر نہیں رکیں گے، بس تم اچھی سی چائے پلا دینا۔ اچھا چلو تم آ جاؤ۔ پھر وہ چلتی چلتی کمار رائے کے کمرے میں پہنچی۔ اسے ڈر تھا کہ بابا تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کمار رائے واقعی اس کا منتظر تھا۔ جب اس نے آرزو کو دیکھا تو جانے کیوں یکا یک اس کے دل میں یہ احساس جاگا کہ آرزو بڑی ہوگی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے آرزو چند دنوں میں ہی بڑی ہوگی۔ تمہاری سہیلی کے والد کیا کرتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے کمال نے پوچھا۔ والد نہیں ہے، آرزو نے بتایا۔ وہ کمار رائے کو افسوس ہوا۔ یہاں پھر گھر میں کون کون ہے؟ کوئی نہیں، دونوں بہن بھائی اکیلے رہتے ہیں۔
ان کی امی بھی نہیں ہے اس گھر میں، وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتے ہیں، آرزو نے کہا۔ ماموں کیا کرتے ہیں؟ بابا پتہ نہیں، اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی اس سے، آرزو نے بے نیازی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بابا مہرنسا کے گھر والوں کے بارے میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے۔ وہ اپنے باپ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے آدمی تھے، انہیں جتنا بتا دیا جاتا اسی پر کنایت کر لیتے تھے۔ پھر وہ اس موضوع کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ماروی کا ذکر نکل آیا، وہ اس کا ذکر لے بیٹھا۔ کمار رائے اکثر اس کی ماں کا ذکر کرتا رہتا تھا، بیچاری آرزو کو تو اپنی ماں کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، اس نے تو اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ ایک بہت بڑی تصویر کمار رائے کے کمرے میں لگی تھی، وہ اکثر اس تصویر کو کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرنے اور سننے کا بہت شوق تھا، زیادہ تر باتیں کمار رائے ہی کرتا تھا، یہ وہ باتیں تھیں جنہیں وہ بے شمار مرتبہ سن چکی تھی۔ ماں کی باتیں کرتے کرتے راستے کا پتہ نہ چلا، گلشن اقبال آ گیا۔ مہرنسا نے بڑی تفصیل سے اپنے گھر کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت آسانی سے اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ کمار رائے نے گیٹ پر گاڑی کھڑی کر کے کال بیل بجائی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ اصل میں مہرنسا نے اوپر سے گاڑی رکتے دیکھ لی تھی، اس نے فوراً رامش خیال کو گیٹ پر بھیج دیا۔ رامش خیال کو گیٹ پر دیکھ کر کمار رائے کو بہت خوشی ہوئی، اس نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ رامش خیال کو دیکھ کر آرزو گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ بھئی میں تو مہرنسا کی مہمان کو چھوڑنے آیا ہوں، مجھے اپنے دوست کے یہاں جانا ہے، کمار رائے نے کہا۔ نہیں انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں مہرنسا بھی گیٹ پر پہنچ گئی۔ اندر تو آئیں۔ اچھا، کمار رائے نے مہرنسا کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر وہ چاروں گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ایک خاصا بڑا گھر تھا، خوبصورت بنا ہوا تھا، اوپر کا پورشن ان دونوں بہن بھائیوں کے پاس تھا۔ ان دونوں کو بڑی عزت اور مسرت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ آرزو کے پاس مہرنسا بیٹھ گئی اور رامش خیال کمار رائے کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی راستے میں آرزو سے بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے ماموں کے ساتھ رہتے ہیں، کمار رائے نے بات چھیڑی۔ جی، رامش خیال نے مختصر جواب دیا۔ آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ کمار رائے نے پوچھا۔ 10-11 سال ہو گئے۔ اور امی؟ وہ بابا جان سے پہلے چلی گئی تھی، رامش خیال نے بتایا۔ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، کنسٹرکشن کا کاروبار ہے۔ اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا، اطمینان سے بیٹھوں گا اور آپ کے ماموں سے بھی ملوں گا۔ یہ کہہ کر کمار رائے کھڑا ہو گیا۔ انکل، چائے آ رہی ہے، 2 منٹ اور ٹھہر جائے، مہرنسا نے درخواست کی۔ اچھا، لیکن 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہی ہونا چاہیے۔ کمار رائے پھر بیٹھ گیا۔ آپ تشریف رکھیے، میں دیکھتا ہوں چائے کس مرحلے میں ہے۔ یہ کہہ کر رامش خیال ڈرائنگ روم سے نکل گیا اور پھر فوراً ہی واپس آ گیا اور بولا، چائے بالکل تیار ہے، آ رہی ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد ایک ملازم لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ یہ ایک بہت پرتکلف چائے تھی۔ چائے پینے کے بعد کمار رائے نے اجازت چاہی۔ رامش خیال اسے گاڑی تک چھوڑنے گیا اور جب وہ واپس آیا تو کوئی نہ تھا۔ مہرنسا آرزو کو اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ رامش خیال کو اپنی بہن پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گیا۔ چل میری مہرو، ہاں اب بات کر، کیا کرنے والی تھی؟ آرزو نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے آرزو، دیکھ تو میری بہت اچھی دوست ہے، میں تجھے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ مہرنسا نے بات شروع کی۔ اگر تجھے میری بات بری محسوس ہو تو فوراً کہہ دینا، میں تیری بات کا ذرا بھی برا نہیں مانوں گی۔ اچھا بات تو کر۔ آرزو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جب سے تجھے دیکھا ہے تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، مہرنسا نے اپنی بات واضح طور پر کہہ دی۔ یہ سن کر آرزو کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا۔ مہرنسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کس قسم کا رد عمل ہے۔ وہ کسیانی سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جب آرزو کی ہنسی رکنے میں نہ آئی تو وہ پریشان ہو کر بولی، آخر تجھے کیا ہوا؟
کیوں پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی ہیں؟ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ پھر ہنسنے لگی۔ چل تو اچھی طرح ہنس لے جب تک میں نیچے سے ہو کر آتی ہوں، مہرنسا اٹھتے ہوئے بولی۔ تب آرزو ہنستے ہنستے ایک دم رک گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولی، یہ تو نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ تو میرے بھائی رامش خیال سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ مہرنسا نے اس کا غیر متوقع جواب سن کر بے یقینی کی کیفیت میں کہا، لہٰذا اس نے تصدیق چاہی۔ آرزو نے بڑے پیار سے گردن ہلائی اور زبان سے کچھ نہ بولی۔ وہ میری آرزو، مہرنسا نے دیوانوں کی طرح خوش ہو کر اسے گلے لگایا۔ تیرا جواب سن کر میرے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میں اپنے بھائی کی چھوٹی بہن ضرور ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں میں ہی ہوں۔ جو محبت بھائی کے لیے میرے دل میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ میں ان کے لیے بہت پریشان تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ آرزو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک ہی ملاقات میں تم دونوں ایک دوسرے پر مر مٹے۔ نہ تم بھائی کے بارے میں کچھ جانتی ہو اور نہ بھائی تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کو منتخب کر لیا۔ ہاں مہرو، بعض اوقات جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے صدیاں گزر جاتی ہیں ساتھ رہتے ہوئے، پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو نہیں جان پاتے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ آؤ نیچے چلتے ہیں، تمہیں اپنی ممانی اور اس کے بچوں سے ملواؤں۔ ہاں چلو۔ آرزو فوراً کھڑی ہوگی۔ رامش خیال اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دروازے کے نزدیک قدموں کی آواز آئی تو وہ اس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے سے گزر گئی۔ آرزو نے ایک لمحے کے لیے گردن گھمائی۔ رامش ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گردن سیدھی کی۔ مہرو جب دونوں دروازہ کراس کر گئی تو پیچھے سے آواز آئی، جی بھائی۔ مہرنسا نے پلٹ کر اس کی طرف جھانکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رامش خیال نے پوچھا۔ بھائی نیچے جا رہی ہوں ممانی سے ملانے۔ ارے انہیں پہلے ہمارا کمرہ تو دکھاؤ، رامش خیال نے اتنے زور سے کہا کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ میں لڑکوں کے کمرے میں نہیں جاتی، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، آرزو نے ہنس کر کہا۔ سن لیا بھائی؟ مہرنسا نے شوقی سے کہا۔ نہیں میں نے نہیں سنا، کیا بات کہہ رہی ہو؟ رامش خیال فوراً اپنے کمرے کے دروازے پر آ گیا۔ آرزو اب بول، مہرنسا نے اس کی طرف کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ صاف مکر گئی۔ تو پھر آئیے نا، کچھ دیر ہمارے کمرے میں بیٹھیے۔ رامش خیال براہ راست مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ آرزو کوئی جواب دیتی وہ جھٹ سے بولی، چل آرزو آجا، بھائی کا کمرہ دیکھ لے۔ آؤ آرزو۔ آرزو کمرے میں داخل ہوئی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ رامش خیال کا کمرہ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ ہر شو پیس اس کے اعلیٰ ذوق کی نمائندگی کر رہا تھا۔ رامش خیال کی طرح اس کا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایک طرف پوری دیوار میں شیلف بنا ہوا تھا، اس میں بے شمار کتابیں بڑے کرینے سے لگی ہوئی تھی۔ آرزو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ کتابوں کا شیلف دیکھ کر وہ سیدھی کتابوں کی طرف بڑھی۔ آپ کو بھی شغف ہے کتابوں کا؟ رامش خیال اس کے برابر کھڑا ہوا۔ کیا پڑھتی ہیں؟ میں کھانا پکانے کی ترکیبیں پڑھتی ہوں۔ آرزو نے اس بات کو اس قدر سنجیدگی سے کیا، رامش خیال کا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور مہرنسا کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ مہرنسا نے اس کے قریب ہو کر زور سے چٹکی لی اور بولی، شرارتی باز آجا۔ یہ سن کر رامش خیال کو حوصلہ ہوا۔ اب وہ اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ پھر مہرنسا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل آئی اور کہا، آؤ مہرو نیچے چلتے۔ ایک مرحلہ بڑی بحیر و خوبی گزر گیا۔ دونوں ہی راضی تھے۔ آرزو اور رامش دونوں ایک دوسرے کے لیے بے قرار تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا۔ رامش خیال اپنے تایا کی لڑکی شکیلا سے منسوب تھا، منگنی ہو چکی تھی اور اس منگنی کا ٹوٹنا آسان نہ تھا۔ اور پھر ابھی آرزو ہی تیار تھی۔ ابھی کمار رائے کے راضی ہونے کا بھی مسئلہ تھا۔ مہرنسا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ممانی ایک ہمدرد قسم کی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر بھانجے بھانجی کو بڑے مان سے رکھا ہوا تھا۔ ماموں کے بچے بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ مہرنسا نے سوچا پہلے اس مسئلے پر ممانی سے بات کرے۔ ممانی نے جب مہرنسا سے بات کی تو ثمینہ ممانی ایک دم چونک اٹھی۔
مہرو یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی آرزو سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے؟ مہرنسا نے اپنی بات دہرائی۔ یہ ناممکن ہے۔ تمہارے تایا کے کانوں میں ذرا سی بھنگ پڑ گئی کہ رامش اس رشتے سے انکار ہے تو وہ اور کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ جانتی ہوں ممانی، اس لیے تو آپ سے مشورہ کر رہی ہوں۔ رامش کو آرزو کا خیال چھوڑنا ہوگا، ممانی نے مشورہ دیا۔ یہ ناممکن ہے، اس مشورے پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ ناممکن ہے تو پھر پہلے اپنے ماموں سے بات کرو، ممانی سمینا نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا۔ ممانی ماموں سے بات تو نہیں کر سکتی، آپ بات کر کے دیکھیں، مہرنسا نے کہا۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں بات کرنے کی، ممانی سمینا نے تسلی دی۔ اچھا میں کوشش کروں گی بات کرنے کی، ممانی سمینا نے تسلی دی۔ ممانی سمینا نے جب رات کو یہ بات چھیڑی تو اس کا رد عمل بھی شدید تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں بھائی راجہ وقار کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں اس طرح منگنیاں ٹوٹتی ہیں؟ سمینا تم جانتی ہو قیامت آ جائے گی۔ وہ تو میں جانتی ہوں، اپنے بانجے کو سمجھائے، ممانی سمینا بولی۔ رامش ان کے ساتھ ہی دفتر میں ہوتا ہے، وہ اس کنسٹرکشن کمپنی میں ماموں کا پارٹنر تھا۔ انہوں نے صبح ہی صبح اپنے کمرے میں بلوا بھیجا۔ رامش خیال کو اس بات کا بھی خیال نہیں تھا کہ ماموں رشید اس سے کیا بات کرنے والے ہیں۔ اس نے سمجھا کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوگا۔ رامش خیال کے بیٹھتے ہی ماموں رشید بولے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ماموں جان کیا سن رہے ہیں؟ رامش خیال نے حیران ہو کر کہا۔ ماموں رشید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی۔ میں کل کنگن پور جا رہا ہوں، بھائی راجہ وقار سے تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ ماموں جان میں شادی نہیں کروں گا، رامش خیال نے پرزور لہجے میں کہا۔ اور ماموں جان ایک بات اور آپ کو بتا دوں، مجھے کسی بھیانک انجام سے ڈرانے کی کوشش مت کیجیے۔ میں نے جو ارادہ دل میں باندھ لیا وہ اسے ہر قیمت پر پورا کروں گا۔ آرزو کا باپ راضی ہے اس شادی پر؟ ماموں رشید نے پینترا بدلا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ معلوم ہے کہ لڑکی راضی ہے، رامش خیال نے بتایا۔ بس تو پھر کیا ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، ماموں نے اسے تیکھے لہجے میں کہا۔ ماموں جان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ کوئی گھر کا بڑا ہی ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے رشتہ میں ڈال دوں گا، لیکن لڑکی کے باپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ پھر تو وہ فوراً انکار کر دیں گے، رامش خیال نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو، اس بات کو چھپا کر رکھوں، لڑکی والوں کو دھوکہ دوں؟ ماموں جان آپ جانتے ہیں، نہ میری ماں ہے اور نہ باپ، آپ ہی میری ماں ہے اور آپ ہی میرے باپ ہیں، میں آپ کی اکلوتی بہن کی نشانی ہوں۔ اگر آپ بھی میری حمایت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ماموں جان جواب دیجیے، زیادہ فلمی ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ ماموں رشید نے فوراً تیور بدل کر کہا۔ اچھا ماموں جان پھر میں خود ہی کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ گیا اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ رامش، اچانک انہوں نے آواز دی۔ جی ماموں۔ وہ رک گیا۔ آرزو کے بابا سے کل شام کا وقت لے لو، ان سے ملنے چلیں گے، انہوں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہے ماموں جان، کیا فرمایا آپ نے؟ رامش خیال کو بالکل توقع نہ تھی کہ ماموں جان ایسی بات کہیں گے۔ کل ہم لڑکی کے گھر چلیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ماموں جان نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا۔ ماموں جان زندہ باد۔ رامش خیال پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اب معلوم ہوا کہ میرا بھی کوئی ہے۔ بیٹا ویسے تم نے بڑے پر خطر راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اللہ مالک ہے، ماموں رشید نے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے ماموں جان، کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے، رامش خیال پر عزم انداز میں بولا۔ ماموں جان آج شام کا وقت لے لو۔ ہاں لے لو، ماموں رشید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شام کی ملاقات پر فوراً اوکے کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد آرزو کو بلایا، وہ ابھی کالج سے آئی تھی، ابھی ڈریس بھی تبدیل نہ کیا تھا۔ باپ کی طلبی پر فوراً ہی کمرے میں آ گئی۔ جی بابا خیر تو ہے؟ بھئی وہ رامش اپنے ماموں کو لے کر آ رہے شام کو، کمار رائے نے سے مطلع کیا۔ اچھا بابا، آرزو نے اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص معاملہ ہے؟ اب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں، کمار رائے نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ رامش خیال کے ماموں کے ساتھ آنے کی خبر نے اسے لاشعوری طور پر خوشی میں مبتلا کر دیا۔ اسے اپنے کمرے میں جا کر فوراً مہرنسا کو فون کیا۔
ارے یہ کیا چکر ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ مینو سا کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تمہارے بھائی صاحب اپنے ماموں کو لے کے آ رہے ہیں، بابا سے فون پر شام کا ٹائم لیا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ تو بتا، آرزو نے پوچھا۔ آرزو، اس کا مطلب ہے دفتر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، ماں بائی کو فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ ویسے اتنا اندازہ تو مجھے ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں۔ ہاں آرزو نے ٹہلتے ہوئے کہا، تجھے مانگنے کے لیے، مہنوسا نے صاف لہجے میں کہا۔ ہائے میں مر جوں، یہ کہہ کے اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس شام بڑا غضب ہوا۔ ماموں رشید بطور تمہید جو بات کہی، اس نے کمار رائے کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ رامش خیال کو اس نے اپنے طور پر پسند کر لیا تھا۔ وہ رامش کے گھر گیا بھی اسی لیے تھا کہ ذرا گھر بار دیکھ لے۔ اس دن اس کے ماموں سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کہیں نکلے ہوئے تھے۔ کمار رائے سوچ ہی رہا تھا اس معاملے کو کس طرح آگے بڑھائے۔ وہ جلد از جلد آرزو کو کسی سے منسوب کر دینا چاہتے تھے تاکہ اس کی ماں اور اس کے سارے ماموں ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں۔ شادی وہ ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا آرزو BA کر لے تو میں اس کی شادی کر دے گا۔ اس کی خواہش کے مطابق بات خود بخود آگے بڑھ رہی تھی۔ رامش اپنے ماموں کو لے کر آ گیا تھا اور ماموں نے رسمی علیگ سلیگ کے بعد رامش خیال کے باپ کا پس منظر بتاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کمار رائے صاحب، میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ رامش خیال کے والدین کے پس منظر سے آگاہ کر دوں، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بتاؤں، اس کے بعد اپنے مقصد پر آؤں اور آپ سے استدعا کروں۔ ماموں رشید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ رامش خیال کے والد اور میرے بہنوئی کے دادا ایک مشہور شخصیت ہیں، ان کا نام راجہ سلیم تھا۔ وہ کنگن پور کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ رامش کی والدہ یعنی میری بہن ارجمند کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد راجہ نسیم کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اصل میں رامش کے دادا راجہ سلیم کی کورٹ کے روشن رائے سے دشمنی ہو گئی اور اس کے والدین کا قتل روشن رائے نے کروایا۔ اس کے بعد ماموں رشید جانے اور کیا کہتے رہے، لیکن ان چند جملوں نے کمار رائے کی روح میں سناٹا اتار دیا اور اسے یوں لگا جیسے اس کا اپنا ذہن معاف ہو گیا ہے، سماعت ختم ہوگی۔ وہ ماموں رشید کے ہونٹ تو ہلتے دیکھ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دل پر آری سی چل رہی تھی۔ جن عذابوں سے بچ کر کراچی آیا تھا وہی عذاب اس کی بیٹی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے رامش راجہ سلیم کا پوتا ہے، اس راجہ سلیم کا جس نے اس کی ماروی کو قتل کروایا تھا اور پھر اس کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ وہ تو اللہ نے اس کی جان بچائی۔ راجہ سلیم اپنے بندے کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا، ورنہ آج کمار رائے کا وجود نہ ہوتا۔ اس کی ماروی کے قاتل راجہ سلیم کا پوتا آج اس کے سامنے سوالی بنا بیٹھتا۔ ہائے کیا قیامت کی شام تھی! کمار رائے کے حواس ایک دم منتشر ہو گئے تھے، لیکن یہ وقت خود کو سنبھالنے کا تھا۔ وہ اپنے حواس مشتبہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماموں رشید سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد اب عرض مدعا پر آ چکے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، کمال صاحب میں چاہتا ہوں آپ رامش کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ جی۔ کمار رائے نے ٹھنڈا سانس لیا۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ بالکل بالکل، آپ آرام سے غور کریں، لیکن یہ غور رامش کے حق میں ہو تو اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر ماموں رشید اٹھ گئے۔ کمار رائے نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بڑی خاموشی سے انہیں رخصت کیا۔ جب ماموں رشید اور رامش خیال گلشن پہنچے، اپنے گھر کی سڑک کی جانب مڑے تو انہیں دور ہی سے گھر کے گیٹ پر پجیرو نظر آئی۔ ارے مارے گئے! رامش خیال ایک دم بوکھلا اٹھا۔ کیا ہوا؟ ماموں رشید اپنے کسی خیال میں تھے، اس کی نظر ابھی وہ تایا۔ رامش خیال نے پریشان ہو کر ماموں رشید کو دیکھا۔ تب ماموں رشید نے سامنے نگاہ کی تو انہیں اپنے گھر کے گیٹ پر پجیرو دکھائی دی۔ رامش یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بولے، یہ اچانک کس طرح آ گئی؟ یہ تو اطلاع کر کے آتے ہیں۔ رامش خیال نے گاڑی روکی۔ یہ یار من موجی آدمی ہے، انہیں اپنے ہونے والے داماد کی یاد آ گئی ہوگی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔
ماموں کچھ تو خدا کا خوف کریں، رامش خیال گھبرا کر بولا۔ میں تو خدا کا خوف کر لوں گا، مگر راجہ وقار سے تم خوف خدا کی کوئی توقع نہ رکھنا۔ یہ اس وقت آئے کیوں ہے؟ رامش خیال نے گاڑی ایک طرف لگا کر لاک کی۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا ہم ان کی بیٹی کا مستقبل تاریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماموں انہیں اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے۔ رامش خیال نے کار بیل کا بٹن دباتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا، ویسے تم جانتے ہو میں خاصا جذباتی آدمی ہوں۔ ماموں نے ہنس کر کہا۔ گیٹ میں داخل ہو کر رامش خیال نے اوپر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا تایا کے سامنے فوراً آ جانے سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن ماموں رشید تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ راجہ وقار ان کے آخر مہمان تھے۔ ماموں نے انتہائی احتیاطی تدابیر پر غور کرتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر انہیں دو مسلح بندے دکھائی دیے۔ یہ راجہ وقار کے گارڈ تھے۔ انہوں نے ماموں رشید کو دیکھا تو منہ دبانہ انداز میں سلام کیا۔ ماموں رشید نے انہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیوی اور مہنوسہ بہو گفتگو دکھائی دی۔ ان کے سامنے ہی راجہ وقار بیٹھا تھا اور کسی بات پر بے ہنگم منہ کھولے ہنس رہا تھا۔ ماموں رشید کو دیکھتے اس نے اپنا کہکہ روکا اور اس سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو رشید؟ راجہ وقار نے ہنس کر خوشی سے اس کے ہاتھ ملائے۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی کوئی آدھ گھنٹہ ہوا ہے۔ تم کہیں سیر وغیرہ کو نکلے تھے کیا؟ وہ نہیں بھائی، میں ذرا بزنس کے سلسلے میں ایک بندے سے ملنے گیا تھا، ماموں رشید نے اسے بتایا۔ اچھا یہ تو بتاؤ رامش کہاں ہے؟ کہیں بھائی وہ اسے کچھ بزنس کی سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں، یا اسے واپس کنگن پور لے جاؤں؟ شکیلہ کی ماں تو اس کے شہر میں رہنے کے حق میں نہیں، وہ چاہتی ہے کنگن پور آئے اور اپنی زمینیں سنبھالے، پر میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر شہر میں رہ کر وہ چار پیسے کمانے کے لائق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ سنا ہے تمہارے ساتھ ہی گیا تھا۔ جی بھائی میرے ساتھ ہی گیا تھا، اوپر کپڑے بدلنے گیا ہے، آتا ہوگا، انہوں نے بہانہ تراشا۔ اوہ اچھا بھائی، شہر والوں کو تو کپڑے بدلنے سے ہی فرصت نہیں، گھر کے کپڑے اور باہر جانے کے کپڑے اور، بھائی ہم تو جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی چل دیتے ہیں۔ راجہ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب تو تم نے بھی کپڑے بدلنے ہوں گے؟ ہاں بھائی جی بدلنے تو ہیں، پینٹ میں آدمی ایزی نہیں رہتا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ رامش خیال نے آتے ہی زوردار سلام کیا اور پھر سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راجہ وقار نے بیٹھے بیٹھے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، خوش ہو کر بولا، جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ تایا جی حویلی میں تو اب سب کی خیر ہے؟ ہاں بیٹا سب خیر ہے، پر تیری تائی تجھے بڑا یاد کرتی ہے، اس نے ہی مجھے ادھر بھیجا ہے۔ راجہ وقار نے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ذرا جلدی حویلی کا چکر لگا لیا کرو۔ اچھا تایا ابو، میں موقع ملتے ہی آؤں گا۔ راجہ وقار تو فوراً ہی واپس چلا جانا چاہتا تھا، لیکن سمینہ نے اسے بغیر کھانا کھائے نہ جانے دیا، اور جب وہ کھانا کھا کر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے ماموں رشید سے علیحدگی میں بات کی۔ بھئی بات یہ ہے، شکیلہ کی ماں شکیلہ کی جلد رخصتی کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تو رامش پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب تو پڑھ لکھ کر بزنس میں آ گیا ہے، اب شادی میں بھلا کیا رکاوٹ ہے؟ میں تمہیں اس کا سرپرست سمجھتا ہوں، میرا بھائی زندہ ہوتا تو یہ بات اس سے کرتا، مگر اب تم ہی سے کرنا ہوگی۔ تم ذرا رامش سے بات کر کے بتاؤ کہ وہ کب شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میں آخر کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا؟ راجہ وقار آخری جملہ کہتے کہتے خاصا سنجیدہ ہو گیا۔ ماموں رشید راجہ وقار کی گمبھیرتا دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہونے لگے۔ اگر درمیان میں رامش کی پسند کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے شادی کی تاریخ دے دیتے، لیکن یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ وہ آج ہی شام کو رامش کا رشتہ لے کر گئے تھے اور آج ہی شام راجہ وقار اس کی شادی کی بات لے بیٹھا ہے، اور وہ بھی جلد از جلد رخصتی کرنا چاہتا تھا۔ اچھا بھائی میں اس سے بات کروں گا، ماموں رشید نے پہلے تو تسلی دی، پھر بولے، ویسے وہ اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ہے، اس کا خیال ہے کنگن پور کی زمینیں بیچ کر بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن کا کام شروع کرے، وہ کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ ارے نہیں رشید، اسے منع کرنا، زمینیں ہرگز نہ بیچے، تھوڑا بہت سرمایہ چاہے تو میں دے دوں گا، اس سے کوئی یہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی رکھے، آخر لوٹ کر اپنی زمینوں پر ہی جانا ہے۔ یہاں شہر میں کیا رکھا ہے، یہاں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، میرا تو یہاں آ کر دم گھٹنے لگتا ہے۔
راجہ بکار نے برا سا منہ بنا کر کہا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ ماموں رشید اور رامش خیال اسے گیٹ تک چھوڑا۔ جاتے جاتے راجہ بکار نے ماموں رشید کو تاکید کی، رشید مجھے بات کر کے جلدی بتانا۔ اچھا پھر میں 2-3 دن بعد کال کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، ماموں رشید نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ جب پجیرو گلی کا موڑ مڑ کر غائب ہوگی تو رامش خیال پریشان ہو کر ماموں سے مخاطب ہوا، کس سے کیا بات کرنی ہے؟ رامش صاحب، آپ سے شادی کی بات کرنی ہے۔ آپ کے تایا ابو شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ ابو آپ کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماموں رشید نے اسے چھیڑا۔ ماموں ڈرائے نہیں، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تم اپنے تایا ابو کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر نہیں ڈرتے تو اب کس چیز سے ڈرو گے؟ وہ ہنسے۔ ماموں صحیح بتائے نا، آخر کیا بات ہے؟ وہ لرز گیا۔ ہاں یہی بات ہے جو ابھی میں نے بتائی۔ وہ اپنی بیٹی شکیلہ کی رخصتی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں۔ تو کر دے اپنی بیٹی کو رخصت، میں نے کب روکا ہے؟ ٹھیک ہے پھر کل میں انہیں فون پر مطلع کرتا ہوں کہ رامش راضی ہے۔ بولے کب بارات لائے؟ ماموں میں خودکشی کر لوں گا۔ بیٹا خودکشی بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا بھانجا بزدل ہرگز نہیں۔ پھر ماموں میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ ابھی تھوڑا انتظار کرو، آرزو کا رشتہ تو اوکے ہو جائے۔ ماموں وہ رشتہ منظور ہو نہ منظور، لیکن اب میں نے شکیلہ سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔ اچھا ساری بات گیٹ پر کھڑے ہو کر ہی طے کرو گے؟ چلو اندر چلو، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ماموں نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر کہا۔ سوچ میں تو اب کمار رائے پڑ گیا تھا۔ رامش خیال اسے پسند آ گیا تھا۔ اس رشتے کو وہ آنکھ بند کر کے منظور کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہاں تو بات ہی کچھ سے کچھ ہوگی۔ رامش خیال اس شخص کا پوتا تھا جس نے اس کی ماروی کو زندگی سے محروم کیا تھا۔ رامش منتقم مزاج آدمی نہ تھا، اس ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اس میں رامش خیال کا کیا قصور ہے، اسے اپنے دادا کے جرم کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جائے؟ آخر اس کا باپ بھی تو قاتل تھا۔ اسے یاد آیا رامش کے ماں باپ کو روشن رائے نے ہی تو قتل کروایا تھا۔ ایک طرف تو یہ خدشہ تھا جب رامش خیال کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو کمار رائے کے باپ نے قتل کروایا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کس طرح اس کی پوتی کو قبول کرے گا جس کا دادا اس کے والدین کا قاتل تھا۔ اب معاملہ یک طرفہ نہیں 2 طرفہ تھا۔ ابھی تو اسے رامش خیال کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی، جب یہ راز فاش ہوگا تو کمار رائے کا باپ کون ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس معاملے کو کس طرح سلجھائے، ایسے لڑکے کو کس طرح ہاتھ سے نکلنے دینا۔ اس موضوع پر سوچتے ہوئے کمار رائے کو کئی دن ہو گئے۔ وہ ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ادھر مہرو کے فون پہ فون آتے جا رہے تھے۔ آرزو ادھر سے ریسیور اٹھاتی تو ادھر سے ایک ہی سوال ہوتا، ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آرزو ایک ہی جواب دیتی، تمہارے بابر آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر سوال ہوتا، میں کیا جانوں، ابھی تو انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، میرا کوئی رشتہ زیر غور ہے، جواب ملتا، تیرا کیا خیال ہے وہ اس رشتے سے اس سے بات کریں گے؟ پوچھا جاتا ہے۔ ہاں تو میرے بابا کو کیا سمجھا ہے؟ وہ ذمہ دار ضرور ہے، ساتھ میں باپ بھی ہیں، لیکن میرے بابا میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر ہرگز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں رشتے سے انکار کر دوں تو وہ ہرگز اصرار نہیں کریں گے، ایسی ہیں میرے بابا۔ جواب دیا، بابا تو تیرے زبردست ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے تجھ سے کیوں بات نہیں کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے، میں خود حیران ہوں، میرا خیال ہے کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ مہرو پوچھتی۔ ارے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی خاموشی یہی بتاتی ہے۔ اللہ رحم کرے، مہرو کہتی، دیکھ جیسے ہی کوئی بات ہو مجھے بتانا۔ لیکن کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی اور مہرو کے صبح شام فون آ رہے تھے، ارے کچھ ہوا، ارے کوئی خبر ہے۔ اب وہ اسے کیا خبر سناتی، اس کے پاس کوئی خبر ہوتی تو کچھ کہتی۔ ادھر مہرو آرزو کو فون کر رہی تھی، ادھر راجہ بکار نے ماموں رشید کا قافیہ تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ کئی روز سے فون کر رہا تھا۔ فون پر الیک سلیک کے بعد یہی پہلا سوال ہوتا، ہاں بھائی رامش سے بات ہوئی؟ ماموں رشید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ راجہ بکار کو کن الفاظ میں کیا کہیں۔ روز ہی کوئی بہانہ تلاش کر کے اپنی جان بچا جاتے تھے، لیکن آخر یہ کب تک؟ ایک دن تو انہیں جواب دینا ہی تھا۔ جب راجہ بکار نے محسوس کیا کہ فون پر صاف جواب نہیں مل رہا تو وہ ایک دن خود ہی کراچی آ گئے۔
مامور رشید اور رامیش خیال دونوں ہی راجہ وقار کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے اور راجہ وقار باری باری دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی خاموشی سے یہ تو سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ نہ تھا کہ معاملہ فیصلہ کن حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا رامیش خیال اپنا بزنس جمانے کی خاطر 1-2 سال کی مہلت مانگے گا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ ہرگز اسے مہلت نہیں دے گا۔ ہاں بھائی بولو، راجہ وقار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس مرتبہ اپنی نظریں رامیش خیال پر گاڑ دیں۔ رامیش خیال نے اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور ایک نظر اپنے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے اسی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ جو کہنا ہے کہہ دو، دیکھا جائے گا۔ تایا ابو بات یہ ہے، اس نے بات شروع کی لیکن زبان لڑکھڑا گئی اور وہ رک گیا۔ دیکھ بھائی رامیش، تجھے اگر مہلت چاہیے تو میری بات کان کھول کر سنو۔ میں مہلت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اگلے مہینے ہر قیمت پر شکیلہ کی شادی کر دینا چاہتا ہوں، راجہ وقار نے کسی قدر غصیلے انداز میں کہا۔ تایا ابو بات یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھ بھائی رامیش، میں مڈل فیل بندہ ہوں، یہ معذرت میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو بات کہنی ہے کھل کر کہو۔ راجہ وقار پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولے، میں شکیلہ سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ رامیش خیال نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کہا؟ راجہ وقار ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی رامیش خیال اس طرح کی بات اپنے منہ سے نکال سکتا ہے، لہذا اس نے تصدیق چاہتے ہوئے اس کی بات دہرائی۔ تو شکیلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہی کہا نا تو نے؟ میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کو چھوڑ، پہلے بتا، یہی کہا ہے تو نے؟ شکیلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ جی ہاں۔ وہ دیکھے نہ تایا، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ اوئے بھاڑ میں گیا تیرا تایا ابو، راجہ وقار ایک دم غصے سے پھنکارا۔ تو نے یہ بات کیا سوچ کر کہی؟ کیا تو اس فضول بات کا انجام نہیں چاہتا رشید؟ تو نے اسے بتایا نہیں؟ اب تو میری بات سن، اور یہ بات دونوں کان کھول کر سن لو۔ اگر تو نے میری بیٹی کو چھوڑا تو پھر یاد رکھ تجھے زندگی بھر کموارا رہنا پڑے گا۔ اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی کو ٹھکرا کر کہیں اور شادی کر لے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر راجہ وقار اٹھ گیا۔ پھر جاتے جاتے مامور رشید سے بولا، یہ بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا اور تم خود بھی سمجھ لینا، میں چلتا ہوں۔ مامور رشید نے اسے لاکھ روکنا چاہا لیکن وہ کسی قیمت پر نہ رکا۔ راجہ وقار کے جانے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں موت ہو گئی ہو۔ کئی دن تک مسلسل سوچنے کے باوجود کمار رائے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ بالآخر اس نے آرزو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ آرزو کو گھر کے پچھلے لان میں لے گیا۔ پھر وہ دونوں ٹہلتے لگے۔ آرزو سمجھ گئی بابا کچھ بات کرنے کی تیاری میں ہے، لہذا اس نے سوال نہ کیا، خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ بیٹا، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ 2-3 روز پہلے رامیش اور اس کے ماموں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کمار رائے ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا۔ جی بابا، آرزو نے آہستہ سے کہا، معلوم ہے۔ آرزو، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی آمد کی وجہ تمہیں اندازہ ہوا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تم جانتی ہو سکتا ہے تم نہ جانتی ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیوں آئے تھے۔ ویسے یہ کتنی عجیب بات ہے نا، اس کے رشتے کے آنے سے پہلے ہی میں رامیش خیال کو تمہارے لیے منتخب کر چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اس موضوع پر تم سے بات کر کے تمہارا فیصلہ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لوں، تاکہ جب بھی کوئی صورت سامنے آئے تو مجھے فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، میں تم سے مشورہ لیے بغیر رشتہ فائنل نہیں کروں گا۔ جب رشتہ آیا تو میں خوش تھا، جو بات میرے دل میں تھی وہ فوراً ہی ہوگی۔ میں نے سوچا تم سے بات کر کے اس رشتے کو منظور کر لوں، لیکن شاید یہ رشتہ تمہاری قسمت میں نہیں۔ اتنا کہہ کر کمار رائے نے گہرا سانس لیا۔ کیوں بابا؟ آرزو نے فکر مندی سے کہا۔ رامیش کے ماموں نے رامیش کی فیملی بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے جو کچھ کہا وہ بس ایک حد تک ہی سن سکا۔ میں ان کی بات سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ آرزو، رامیش کا دادا تمہاری ماں کا قاتل ہے، کمار رائے نے انکشاف کیا۔ اوہ! آرزو کے جذبات پر ایک دم اوس ہی پڑ گئی۔ لیکن بابا، ان لوگوں نے قتل کا الزام اپنے سر کس طرح لے لیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے رامیش کے دادا کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، انہوں نے تمہارے دادا روشن رائے کو الزام ٹھہرایا ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ جس روشن رائے کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ میرا باپ ہے۔
اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے شاید وہ رشتہ ڈالنے کی ہمت نہ کرے۔ اچھا پاپا، یہ بات سن کر آرزو پریشان ہو گئی، لیکن آپ کہہ رہے تھے نا کہ میری ماں کو رامش کے دادا نے قتل کیا۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، کمار رائے نے بڑے وثوق سے کہا۔ بابا، اس سے پہلے آپ میری ماں کے بارے میں کوئی اور کہانی سنا چکے تھے، یہ کہ تمہارے دادا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو صحرا میں چھڑوا دیا تھا تاکہ تم دونوں مر جاؤ۔ جی ہاں، آرزو نے تائید کی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تمہارے دادا میرے باپ نے تم دونوں کو قتل کی سازش کی تھی۔ پھر رامش کا دادا بیچ میں کس طرح آیا؟ میری ماں کو اس نے کس طرح قتل کروایا؟ بیٹا، بہت سی باتیں میں نے تم کو بتائی، کچھ غیر ضروری قصے بھی میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ تمہارے دادا اصل میں کیا تھا یہ بات کھل کر تمہیں نہیں بتائی۔ فی الحال بات کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھو کہ آئندہ کبھی بھی تفصیل سے بتا دوں گا۔ تمہارے دادا ایک انتہائی شفاق شخص تھے، اپنی انا کے پیچھے اگر انہیں میرے قتل کی بھی ضرورت پڑتی تو وہ مجھے یقین ہے وہ کر گزرتے۔ بابا، یہ انسان اس قدر شفاق کس طرح بن جاتا ہے؟ آرزو نے پرفکر لہجے میں کہا۔ اگر دولت، جائیداد اور زمین انسان کو شفاق بنا دیتی ہیں تو بابا آپ ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بھی تو اپنے علاقے کے بڑے وڈیرے ہیں۔ آرزو، دولت بڑا خطرناک نشہ ہے، اس نشے میں انسان بدمست ہو کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، خود کو دنیا کا طاقتور ترین آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ جب کسی کو طاقت کا نشہ ہو جائے تو پھر نشہ کبھی نہیں اترتا، بس موت ہی اس نشے کو اتارتی ہے، کمار رائے نے اسے سمجھایا۔ اچھا بابا، اس مسئلے کو چھوڑیں، اب آگے بات کریں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آرزو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قسمت نے ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے۔ جس ماحول سے میں تمہیں بچا کر خود بچ کر آیا ہوں، اس پس منظر نے ہمارا ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ بیٹا، آدمی اچھا بھی بننا چاہے تو برا ماضی اسے اچھا بننے نہیں دیتا۔ پھر وہ رات آئی، وہ قیامت کی گھڑی جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ آگے آ کر رہے گی۔ 15واں سال آرزو پر بہت بھاری ہوگا، وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس شام ستارہ نے آرزو کو پکڑ کر زبردستی اس کے تل پر تیل تھوپ دیا۔ بس وہ غلطی سے ستارہ کے سامنے یہ کہہ بیٹھی، آج اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ فوراً ہی کچن سے تیل کی شیشی اٹھا لائی اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے تیل کی شیشی اس کے سر پر الٹ دی۔ ویسے ستارہ مالش بہت اچھی کرتی تھی، بہرحال آخر وہ لالچ میں آ گئی اور اس کے سامنے سر جھکا بیٹھی، چکنا سر۔ آرزو کو بہت برا لگتا تھا، وہ چاہتی تھی تیل لگوائے اور ادھر جا کے نہا لے، مگر ستارہ نے اس پر پابندی عائد کی کہ کم از کم 3 گھنٹے تک سر نہیں دھونا۔ اس کا خیال تھا آرزو کے بال بہت کمزور ہوئے ہیں، اس طرح وہ تندرست اور توانا رہیں گی۔ آرزو چاہتی تھی ستارہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا کبھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لیتی تھی۔ ان چکنے بالوں کے ساتھ وہ سو نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ واش روم میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ 15-20 منٹ میں وہ شاور لے کر جب باہر نکلی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے پوری طرح گرے ہوئے تھے، لہٰذا وہ جسم پر محض ایک گاؤن ڈالتی ہوئی واش روم میں گئی۔ بال سکھاتے سکھاتے اچانک اس کی نظر اپنے پیٹ پر پڑی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی اور ڈرائر بند کر کے ایک طرف رکھا اور آئینے کے سامنے اس کے نزدیک کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ پیٹ پر جو ننھے گڑھے تھے وہ دانے بننے کے بعد سرخ ہوئے اور پھر سیاہ ہو گئے، لہٰذا اس وقت وہ ننھے زخم ہرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سرخ دانے نیلے ہونے کے بعد اب اندر دب گئے تھے، اب ننھے گڑھوں میں کچھ پانی سا بھر گیا تھا۔ اس نے تولیہ لے کر اس زخم پر دھیرے سے رکھ دیا۔ وہ گڑھے چند لمحوں کے لیے خشک ہو گئے، لیکن چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد اس میں پھر پانی بھر گیا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ابھی ان زخموں کے ہرے ہونے کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی کہ اچانک ہی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کے بیڈ کا ایک کونا نظر آتا تھا۔ اس کی نظر جو ہی بیڈ پر پڑی وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس وقت ایک عجیب خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹھہرایا۔ اس نے فوراً اپنے گاؤن کو سمیٹ کر اس کی ڈوریاں کس لیں اور پھر بیڈ کی طرف پلٹی۔ اس کے بیڈ کے کونے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اس کا پن پھیلا ہوا تھا، 2 حصوں میں بٹی زبان بڑی تیزی سے باہر آ رہی تھی۔ اس کی تیز چمکتی آنکھیں آرزو پر جمی تھی۔ آرزو نے 2 قدم آگے بڑھائے پھر رک گئی۔ وہ اس سانپ کو پہچان گئی،
وہ اسے اس سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو یہی سانپ اس کے سامنے پن پلائے ہوئے تھا۔ نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں اس کے خد و خال اس طرح تو روشن نہ تھے اس طرح وہ اب دیکھ رہی تھی، لیکن اتنا اندھیرا بھی نہ تھا اسے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ اس کے سر پر چمکیلا پتھر رکھا ہوا تھا جس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ بات اس نے واضح طور پر نوٹ کی۔ اس وقت اس کے سامنے جو سانپ تھا اس کے سر پر بھی چمکیلا پتھر موجود تھا جو کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس سانپ کی رنگت سنہری تھی، اس کے جسم کے اوپری حصے پر چھوٹے چھوٹے گول نشان تھے۔ یہ نشان رنگین اور چمکیلے تھے، جیسے اس کے سنہرے جسم پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوں۔ ایسے ہی نشان اس کے پن کے اوپر بھی تھے۔ کمرے کی روشنی میں وہ سنہرا سانپ جگمگا رہا تھا۔ ایسا خوبصورت سانپ آرزو نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے بچپن میں پہنچ گئی۔ مجسمے والا بڑا کمرہ اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ سرخ اینٹوں کا فرش، جہاں وہ سانپوں سے کھیلتی تھی، اور پھر اسے یاد آیا کبھی کبھی خوفزدہ ہو کر ایک دم پکارتی، رنتارو۔ یہ کسی سانپ کا نام تھا جس سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ آج اس سانپ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پہ نام آیا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھی، رنتارو، اپنا نام۔ سنتے ہی وہ سانپ ایک دم جھوم اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں اپنے پھن کو لہرایا جیسے کہتا، ہاں میں رنتارو ہوں، تمہارا رنتارو۔ وہ یہ تو مجھ تک آ پہنچا ہے، اس نے مجھے تلاش کر لیا، مجھے اسی کے لیے منتخب کیا گیا۔ انتخاب اس کے باپ پر مان نے کیا تھا۔ ایک خاص وقت تک کے لیے اسے مجھ سے دور رکھا گیا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا، وہ مدت پوری ہوگی، اب وہ آزاد تھا۔ آرزو ابھی سوچ ہی رہی تھی کیا کرے، اتنے میں بڑی تیزی سے بیڈ سے پھسلا اور بڑی تیزی سے اس کی ٹانگ سے لپٹ کر گھومتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ آرزو اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی، وہ لڑکھڑا کر اپنے بیڈ پر گری۔ اس کے حواس ایک دم مخل ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت نہ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی چیز اس کے ریشمی بدن پر پھسل رہی ہے۔ اس کے دماغ میں دھواں سے بھرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے جگمگانے لگے۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہر نیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔